اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال یا قوم لیس بسفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالتی ربی وانا لکم ناصح امین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور وہ جو اللہ کا حق ہے وہ انسانوں کو یا دوسری مخلوق کو اللہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے ان کو اپنا کارساز اور ان کو دستگیر اور مشکل کشا مانتے ہو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن قوم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو کفر پر جمے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کم عقلی میں مبتلا تمہیں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا اب تمہارے اور اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں تمہارا امانت دار ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجا ہے جو تمہاری ہی اپنی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو تمہاری اپنی ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور جو نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ جو شخص بھی تم کو اللہ سے ڈرے اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد دنیا کا جانشین بنایا، اور قوم نوح کو ان کی سرکشی اور ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ نے اور نافرمانی کی وجہ سے رسالت کا نوح علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو برباد کر دیا، اور ان کی جگہ صرف انہی لوگوں کو باقی رکھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی ان کی کشتی میں بیٹھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے، لیکن یہ بگڑا ہوا کھیل ہے، بگڑا ہوا کیس ہے، یہ تمہارا حقیقی معنوں میں بیٹا نہیں ہے۔ اس کا فرض تھا کہ یہ اپنے باپ کی فرمانبرداری میں اللہ کی بات کو قبول کرتا اور اس کی دعوت کی طرف سب سے پہلے وہ کرتا۔ اس لیے نوح کی سفارش کے باوجود بھی وہ اللہ کے غیظ اور غضب سے بچ نہ سکا۔ اور قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہود تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو
اور یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، جن کی وہ صدا لگاتے آئے ہیں، جن کی وہ پکار لگاتے آئے ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ لے آؤ۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، ان کی طرف پیغمبر، یہ قوم عاد وہ قوم ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں بچ جانے والوں کی اولاد تھی، اور اللہ قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کے بعد جو لوگ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے ان کو خوب بڑھوتی عطا کی، ہم نے ان کو مال اور دولت سے نوازا اور خوب تعداد بڑھائی، اور جب ہم نے ان کے اوپر نوازشیں کی تو پھر انہوں نے بھی وہی حرکت شروع کی جو اس سے پہلے قوم نوح نے شروع کی تھی، کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی بھی بندگی کرتے تھے، ان کے واسطے اور وسیلے بناتے تھے، اور اس طرح سے اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آبا پرستی کی اس مرض میں جس میں آج ہماری جو مسلمان امت ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کو چھوڑ کے، اللہ کی کتاب کے پیغام کو چھوڑ کے، اللہ اپنے رب کے پیغام کو چھوڑ کے اپنے علماء اور رہبان کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ گمراہ قوموں کا یہ وتیرہ آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے جو برے اعمال ہیں ان کے حق میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، بس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے پرکھوں کا رواج ہے، اور اس رواج کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو تم اے ہود علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم جو دلیلیں لے کے آئے ہو، تم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہو، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی جھوٹے انسان ہو، اور تم ہمیں جو ہے بہکانا چاہتے ہو، بھٹکانا چاہتے ہو، اس لیے ہم تمہاری بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، اس انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا، اور اس کے باوجود کہ یہ لوگ بھی مومنوں کی نسل سے تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی نسل سے تھے، اس کے علاوہ جتنی انسانیت تھی اللہ نے زمین کو بالکل اس سے تہس نہس کر کے زمین کو پاک کر دیا تھا ان کفر و شرک کرنے والوں سے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ قومیں جب بگڑتی ہیں تو سب سے پہلا جو ان کے اندر جو سب سے بڑا جو ان کا جرم بنتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جب تمام حدیں کراس ہو جاتی ہیں تو اللہ کا عذاب بھی دنیا میں بھی آ جاتا ہے، لیکن دنیا کا عذاب تو بہرحال چند روزہ ہے، وہ آئے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ایک عذاب ایسا ہے جس کی طرف اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے پھر اٹھائیں گے اور ان کو اپنے سامنے پیش کریں گے، سارا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ اب بلا لو اپنے ان حمایتیوں کو جن کے اوپر تمہیں بڑا زوم تھا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ مری ہوئی 12 سال سے پہلے ڈوبی ہوئی برات کو نکال لیتے ہیں، یہ فرشتوں سے روح کا تھیلا چھین لیتے ہیں، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اور اللہ ان کی تو ٹال ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا اللہ کا کوئی پابند نہیں ہے کسی کا، اور اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ساری مخلوق اور کائنات کی ایک ایک چیز اپنے رب کے سامنے مجبور ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے اور اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات ہے جو آج ہمارے سامنے یہ قرآن کی ایک ایک لفظ ہمیں پکار کر اس طرف بلا رہا ہے کہ پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اور ان کے طریقے کی طرف جو بخاری اور مسلم کی صورت میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی سلویشن کا راستہ ہے، یہی ہے جس کا انجام آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔